اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا سیاسی پارٹیوں اور ان کے منشور کے اوپر۔ ہمارے ملک میں پچھلے 70-72 سال سے لاتعداد سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں، کچھ بنائی گئیں، کچھ بن گئیں، کچھ نے اقتدار بھی حاصل کیا، پھر اقتدار سے ہاتھ بھی دھونے پڑے، اور آج 72 سال کے بعد پوری قوم یہ بات کر رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی فیملی کی یا خاندان کی میراث نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سیاست کو اور اقتدار کو، ان دونوں میں وقفہ لایا جائے۔ وقفہ کس طرح لایا جائے کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں اور ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ سیاسی تربیت حاصل کریں، گراس روٹ لیول سے، یعنی کونسلر لیول سے، لوکل باڈیز کے لیول سے وہ الیکٹ ہوتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، پروونشل اسمبلی سے ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں آئیں، پارلیمانی کمیٹیز میں کام کریں، پھر وزارتیں سنبھالیں اور پھر اقتدار میں بھی آئیں۔ اسی طرح جو اپوزیشن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے ہی حکومت بنتی ہے اس کو ویلکم کریں، اور اس کے بعد ایک شیڈو کیبنٹ بنائیں، صوبائی علیحدہ ہو، فیڈرل لیول پہ علیحدہ ہو، جو کہ 5 سال تک ان کو مانیٹر کریں، اور جو صاحب بھی شیڈو کیبنٹ میں کام کر رہا وہ ساتھ ساتھ آبزرو کرے اور بتائے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اور جس کو بتایا جائے وہ اس چیز کو مائنڈ نہ کرے، وہ ایکسیپٹ کرے اور اپنے آپ کو ریویو کر کے اس غلطی کی تصحیح کرے۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹی جب اقتدار میں آ جائے تو وہ یہ سمجھ کے کام کرے کہ وہ پورے پاکستان کے لیے الیکٹ ہوئی ہے، وزیر اعظم پورے پاکستان کا ہے، وزراء پورے پاکستان کے ہے، اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈے صرف پاکستان کے لہلانے چاہیے، پارٹی کا جھنڈا سرکاری گاڑی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور جس وقت وہ ایوان وزیر اعظم میں یا سرکاری عہدے حاصل کر لیں تو پھر پارٹی کے جھنڈے ایک طرف، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹیوں سے استعفے دیں اور پھر اپنے کام کریں، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگ چلائیں، ان کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں وہ 5 سال ادھر سرو کریں، اور پارٹی جو ہے اس کو چلانے کے لیے پارٹی کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے اوپر لایا جائے تاکہ سیاسی پارٹی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہے۔ اسی طرح جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جس وقت اپوزیشن میں آ جائیں اور وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے تو وہ بھی اپنی پارٹی سے 5 سال کے لیے چھٹی لے لیں، ان کی پارٹی کو بھی دوسرے لوگ چلائیں، اور وہ گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھیں اور سیاست سے وہ دور رہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بہتر ہوگا، بہتر انداز سے چلے گا، لوگوں میں شعور آئے گا۔ جن صاحب نے بھی سیاست میں آنا ہے وہ سب سے پہلے کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں، ان کے دفتر میں بیٹھنا شروع کریں، وہاں سے سیاسی تربیت حاصل کریں، پھر کوئی لوکل باڈیز کا یا لوکل کارپوریشن کا الیکشن لڑیں، پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، یعنی ایک پروسیجر کے ذریعے سے وہ اپ گریڈ ہوتے ہوئے مختلف کمیٹیز میں کام کرتے ہوئے وہ صوبائی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ پہنچیں، اور پھر وہ پاکستان کے لیے خدمات انجام دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی پارٹی کو اٹھا کے ایوان اقتدار میں بھی لے آئیں، وہاں پہ سیاسی ملغوبہ بھی بیٹھا ہو اور حکومت بھی آپ چلا رہے ہوں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی اے کی حکومت ہے یا یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یہ بھی کہنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بند کر دینا چاہیے۔ جو پارٹی جیت جاتی ہے، جو گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ، وہ اس کو ویلکم کرے، اس کو اقتدار سونپے، اس کو پریزنٹیشن دیں۔ اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، یو ایس اے کے نظام سے، یو کے نظام سے، اور جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان سے کام سمجھنا چاہیے۔ ابھی جیسے ریسنٹلی یو ایس اے کے الیکشن ہوئے، نومبر میں سپر ٹیوزڈے کو ان کا الیکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے، پھر جو جیتنے والا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اقتدار سونپنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پریزنٹیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنا خوبصورت نظام ہے، آپ دیکھیں کہ کانگریس جو ہے وہ اس کی توثیق کرتی ہے، اس کی جیت کی، پریزیڈنٹ کی،
پھر اس کے بعد 20 جنوری کو نیا پریزیڈنٹ اوتھ لیتا ہے. اس سے پہلے وہ پچھلی گورنمنٹ سے سارے معاملات کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اگلے 4 سال کے لیے سروس دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور قاعدے قوانین کے مطابق وہ حکومت چلاتا ہے. وہ 1% بھی ادھر ادھر ڈیویٹ نہیں ہوتا کیونکہ کانگریس اور سینٹ جو ہے ان کا بڑا سخت چیک ہے وہاں پہ. اسی طرح وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ آزاد ہے, کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. ہم بھی ساری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ ہم سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, پھر اپنے سسٹم کو صحیح کریں, پھر اس کے بعد یہ جو سیاسی پارٹیوں کا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں, اس کے لیے ریفارمز لے کے آئیں. اور اگر کسی کو سیاست سے بے دخل کرنا مقصود ہو تو ہم اس کو زور زبردستی سیاست سے مت نکالیں, اس کو باضابطہ ریٹائر کریں سیاست سے اور اس کو سیلیبریٹ کر کے اس کی خدمات کو اپریشیٹ کر کے اس کو پھر رخصت کریں اور اچھی روایات کو فروغ دیں. تو آئیے ہم سب مل کے اپنے ملک کے لیے, اس وطن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کلچر کو فروغ دیں جس میں تمام قوم جو ہے وہ متحد ہو, ایک ہو کر سوچے, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن کے اوپر یقین رکھے. قائد اعظم نے جو فرمایا اس کے مطابق انہوں نے جہاں جہاں جس موقع پہ جو کہا ہے اس کے مطابق ہم چلیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے لیے قانون سازی کرے, الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ریفارمز لے کے آئی جائیں. اور یہ جو بیچ میں جو ایک گیپ ارینجمنٹ آتا ہے کہ جی نگران حکومت کے سپرد کر دیں اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اس کو ختم کر کے کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کرائے اور سارا جو جس وقت الیکشن اناؤنس ہو جائے تو پوری جو ریاست ہے وہ اس کے جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جیسے ہی الیکشن ہو, نئی آنے والی گورنمنٹ کو جو ہے وہ جب نوٹیفائی ہو جائے تو سب کچھ اس اقتدار جو ہے سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے سپرد کر دے تاکہ ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قاعدے قانون اور آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں اور اسی میں ہی ہماری ترقی و خوشحالی جو ہے وہ مضمر ہے. ہم پاکستان کو خوشحال, ترقی یافتہ, اکنامک پاور اور ایشین ٹائیگر اسی طرح بنا سکتے ہیں جب ہم قانون سازی کریں گے, بہتر انداز میں کریں گے, ایمانداری سے کریں گے, سچ بولیں گے اور سچ اور جھوٹ میں تمیز رکھیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.